الحمدللہ آج ہم اپنے یوم تخلیق کا 77واں سال منا رہے ہیں۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عظیم یعنی پاکستان عطا کیا تھا، یعنی 27 رمضان المبارک کو۔ ناظرین، یہ دنیا کی واحد ریاست ہے اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کی تحریک اسلام کے نام پر شروع ہوئی، ورنہ اس وقت دنیا میں جگہ جگہ مسلم ریاستیں یرغمال تھیں۔ یہ واحد ملک تھا جو آزاد نہیں ہوا بلکہ قائم ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ریاست اس نام کی نہ تھی۔ یہ تاریخ عالم میں مدینہ کی ریاست کے بعد واحد ملک ہے جہاں دین کے نام پر ہجرت ہوئی، جہاں سب سے پہلے دستور بھی اسلامی ہی مرتب ہوا اور جہاں پہلی بار جمہوریت کا اسلامی تصور بھی پیش کیا گیا۔ یہی وہ ملک ہے جہاں مدینہ کی طرح اس کے دشمن بھی بت پرست ہی رہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں اللہ نے ایک ساتھ سارے موسم رکھ دیے، اور کیوں نہ دیتا کہ پاکستان کی سرزمین اسلام کی سرزمین ہے۔ یہاں معاشی حالات جیسے بھی ہوں، سیاسی حالات جیسے بھی ہوں، مگر یہاں کے عوام اور یہاں کی افواج دین کے نام پر کٹ مرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ جی جناب، تیرے بیٹے تیرے جانباز، ایسے ہی ایک بیٹے ایک قوم کے سپوت کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی راشد منہاس شہید کے بھائی انجم منہاس صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں راشد منہاس شہید کے حوالے سے۔ میں چاہوں گی کہ آپ نے بچپن کا ذکر کیا، بچپن میں ایک اور بات آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یاد ہے ہمارے بھی اپنا خالو اس میں ایئر فورس پہ تھے، ونگ کمانڈر سعید۔ اچھا، وہ تھے تو ویسے سگنلز کے برانچ میں، جی، لیکن ان کے میڈلز لگے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں راشد تم جو ہے میرے میڈلز ذرا لے لو تھوڑے سے۔ اچھا، کہہ رہا نہیں I'll earn my own medals۔ 5 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میں خود ہی اچھا، 5 میڈلز سال کے تھے کماؤں وہ گا، مجھے آپ کے میڈلز نہیں چاہیے، میں خود اپنے میڈلز کماؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، 5-6 سال کا شہادت اور کمائی، انہوں نے وہ ماشاءاللہ۔ میڈل کمایا کہ جو کسی نے نہ کمایا، اتنا، اور ینگسٹ نشان حیدر حاصل کرنے والے وہ ینگسٹ 20 ایئرز کے تھے ٹوٹل، اینڈ پاکستان ایئر فورس میں ون اینڈ اونلی۔ جی، بہت بڑی بات ہے۔ بہت آپ لوگ کے لیے، آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ میں مانتی ہوں کہ ظاہر ہے آپ کے گھر کا ایک فرد چلا گیا، آپ کے ساتھ نہیں ہے، پر یہ جیسے ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری، لیکن ہم نے قوم کو دے دیا نا قسم، ایک قسم سے، یعنی کہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی قربانی ہے ہمارے لیے، ایک وہ کمپنسیشن ہے، ورنہ تو آپ بھلا ہی نہیں سکتے ہیں نا۔ لوگوں نے شیئر کیا ہمارا گریف جو ہے، پاکستانیوں نے سب نے، اور اتنا پیار دیا راشد کو، اور اتنا محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات پتہ ہے کہ ہماری امی بھی 1940 کی جو ریزولوشن ہوئی تھی نا، اس میں بھی کیمپیننگ میں امی بھی جاتی تھی، اس کا حصہ تھی۔ بالکل بالکل، وہ آپ نے میرے پیج پہ دیکھا ہوگا، راشد منہاس پیج پہ۔ جی 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 بالکل، آپ کی یہی بات ہے نا کہ یہ بچے جو ہیں جب ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں نا، وہ مائیں ہی بڑی عظیم ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں ملک کی خدمت کے لیے۔ بہت بڑی بات، اپ برنگنگ جو ہوتی ہے نا، وہی ماں کی جو اصل ہوتی ہے نا، اپ برنگنگ ماں کی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل اتنے ایسا ہی۔ اصولوں والی ہماری امی تھیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا میں۔ کیا یہ امی کے لاڈلے تھے؟ امی کے لاڈلے تھے، 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں نا راشد۔ اچھا، 3 بیٹیاں ہوئی تھی، پھر راشد ہوئے امی تھے۔ کے اور بہنوں کے بھی پھر بہت لاڈلے ہوں گے۔ ہاں، سب سے لاڈلا تھا جی، تو اچھا گھر میں شرارتیں کرتے تھے، نوٹی تھے؟ نوٹی تھے، لیکن پڑھائی میں بہت اچھے تھے، پڑھائی میں شروع سے۔ ذہانت تو ان کی آنکھوں سے ویسے نظر آتی ہے، فرسٹ ڈویژن کے علاوہ کچھ ان کو ملی نہیں۔ اور پڑھائی کے علاوہ کس ایکٹیویٹی میں اور تھے اسکول میں؟ پڑھائی زیادہ کرتے تھے، اور لیکن آئی کیو بڑا تیز تھا۔ آئی کیو تیز تھا۔ ایک ہمیں نے خط بھی وہاں سے رسالپور سے لکھا تھا، جی، اس میں لکھا تھا کہ تم ماں باپ نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، تمہیں اب ماں باپ کی خیال رکھنا ہے جب تم بڑے ہو، اب تمہارا یہ کام آ گیا کہ تم اب ماں باپ کی کرو جو ماں باپ نے اتنی قربانی دی ہے، اور تم راجہ عزیز بھٹی یا رفیقی جیسے بندہ بننا ہے۔ اس کے اندر لیٹر میں لکھا ہوا ہے، مطلب ان کو ہر ذمہ داری کا احساس بھی تھا۔ اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ راجہ عزیز بھٹی اور رفیقی ہمیں بننا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی یہ بات۔ اس کی تھنکنگ تھی بچے کی۔ بچپن کا کوئی واقعہ 18 ایئرس کا جو آپ کے ساتھ ہوا، جس سے آپ کو لگتا ہو کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز اس وقت سے آپ نے محسوس کی ہو؟ اس میں بس وہ لوگوں کی عزت کرتا تھا بہت زیادہ، جو دھوبی بھی آتا تھا اس سے بھی گلے ملتا تھا، عام آدمی سے بھی۔ ایک چیز جہاں مجھے یاد آئی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن بھی انہوں نے ہی کروایا تھا۔ جی جی، میں 5th کلاس میں سینٹ پیٹس میں جب ایڈمیشن کرانے گئے تو یہ
10 ایئرس کے تھے راشد. ہاں ہاں میرا ایڈمیشن اس نے کرایا, فادر ریمنڈ تھے, اچھا تو اس اچھا نے بولا میرے بھائی کو ایڈمٹ کر لیں اور ہمیں کیا بات ہے. دیکھیے ناظرین کتنی نئی نئی باتیں ہمیں پتہ چل 15 رہی ہیں, ایئرس کا کتنی بچہ زیادہ. ایڈمیشن کرا رہا ہے اپنے چھوٹے جی بھائی. اپنے چھوٹے ماں بھائی باپ کو جو لے ایڈمیشن جاتے ہیں. کرانے کے لیے ماشاءاللہ کیا بات ہے. کیا ہی عظیم لوگ تھے جو چلے گئے. وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں, نایاب ہیں ہم. یہی وہ لوگ ہیں جو نایاب ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے. نور رحمان عشق رمضان.